الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں برسائی اور جتنی نعمتیں اتاری، ان تمام میں سب سے اونچی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان والی نعمت ہم تمام کو بن مانگے عطا فرمائی۔ ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارا یہ ایمان موت تک باقی رہے، اور جب ہم دنیا سے جائے کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس جائے، ایسی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو گویا کہ ہم نے اپنے گلے میں توق ڈال دیا۔ اس بات کا توق ڈالا، اس بات کی لگام ڈالی کہ میں اللہ کا محکوم اور پابند غلام ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے جو کہا ہے اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے، اس کا ہم نے اقرار کیا اور اس کا توق گلے میں ڈال دیا، جس کو ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ، اور کافر کے لیے جنت۔ تو دنیا کو مومن کے لیے جو قید خانہ بتایا وہ ایک تشبیہ دی کہ جس طریقے سے قید خانے میں آدمی آزاد نہیں ہوتا، قید خانے میں آدمی جب چاہے کھانا کھانے کا ارادہ کرے تو جب اس کا دل کا ارادہ ہو اس وقت وہ کھانا نہیں کھا سکتا، جب چاہے باہر گھومنے جانے کا ارادہ ہو باہر نہیں جا سکتا، جون سے چاہے کپڑے پہننا چاہتا ہو وہ کپڑے نہیں پہن سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ جیل میں بند ہے، قید میں بند ہے۔ اب جیل والوں کے جو احکام ہیں اس کے مطابق اس کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی زندگی بنائی ہے، وہ ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ کیسے قید خانہ؟ کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہماری آنکھوں پر، ہماری زبان پر، ہمارے کان پر اور ہمارے ہاتھ پر اور ہمارے پاؤں پر غرض کے ہمارے ہر عضو پر پابندی لاگو ہو گئی۔ اور وہ پابندی کس نے لاگو کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کی۔ ہم جو چاہے اپنی مرضی کا دیکھ نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی کا جو چاہے سن نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی کا جو چاہے بول نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی کا جو چاہے پکڑ نہیں سکتے، اور ہم اپنی مرضی کا جو چاہے
جہاں بھی چاہیں وہاں جا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر پابندی لگا دی۔ لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ تھوڑے دن تک آدمی اپنے آپ کو پابند بنا لے گا تو یہ زندگی مختصر سی کٹ جائے گی، بہت سو کی کٹ گئی۔ گزشتہ رمضان میں بہت سارے لوگ تھے، آج وہ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرماوے، اللہ ان کی قبروں کو نورانی بناوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی جو مختصر سی ہے وہ کٹ جائے گی، پھر اس کے بعد آدمی ہمیشہ ہمیش کی ابدی راحت میں چلا جائے گا، جہاں کسی قسم کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیش کی جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت بنا دیں گے، اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہشیں پوری فرمائیں گے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر ہے۔ ہم میں سے بہت سارے جو میری عمر کے ہیں یا آپ حضرات کی عمر کے ہیں، وہ تھوڑی دیر ایک کونے میں بیٹھ کر سوچے کہ یہ جو ہماری جو زندگی ہے، جس میں ہم چھوٹے تھے، پھر نوجوان ہوئے اور آج بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اس میں کتنا وقت لگا؟ تو آدمی ایک کونے میں بیٹھ کر سوچے گا تو اس کو حقیقت میں ایسا لگے گا میں نے بہت مختصر وقت گزارا ہے۔ کل چھوٹا تھا، آج بڑا ہو گیا۔ ہم خود بولتے ہیں میں کل چھوٹا تھا، آج بڑا ہو گیا، اور چھوٹوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ کل تم بڑے ہو جاؤ گے۔ ہم خود تشبیہ دیتے، یعنی دنیا کی زندگی بس اتنی ہی ہے، آج ہم چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے اور پرسوں قبر میں چلے جائیں گے۔ یہ ہماری مختصر سی زندگی۔ اب اس زندگی کو ہمیں پابندی کے ساتھ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ گزاریں گے تو ہمیشہ ہمیش کی راحت میں چلے جائیں گے۔ اب ہمیشہ ہمیش کی راحت میں کون جانا نہیں چاہتا؟ ہم سب جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ ہمیش کی راحت نصیب فرماوے۔ جب ہمیں جانا ہے تو ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، گلے میں جو توق ڈالا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کچھ پابندی عائد کی ہے اور کچھ احکام لاگو کیے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ الحمدللہ ہمارے مولانا سے بھی سنتے ہیں اور دوسرے بہت سارے حضرات سے بھی سنتے ہیں۔ آج مجھے جو کہا گیا ہے، آج مجھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق بیان کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم اپنی ذات میں آزاد نہیں ہیں، اسی طرح ہم اپنے مال میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ آج جو کہہ رہے ہیں میرا مال میرا مال، میں نے کمایا ہے، یہ تیرا نہیں ہے بھائی، یہ تیرا نہیں ہے، تو کس کا ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ کا ہے۔ تو کیا لے کر آیا تھا؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا خالی ہاتھ تھا، جب یہاں سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ تجھے جو کفن پہنایا جائے گا وہ کفن کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، یعنی آئے ہیں خالی ہاتھ، جانا ہے خالی ہاتھ، تو پھر یہ مال کس کا؟ یہ مال اللہ کا ہے، اور اس اللہ نے ہم کو امانت کے طور پر دیا ہے۔ امانت کے طور پر ہم کو لگتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے، اس لیے ملا ہے۔ ورنہ ہم جتنی مزدوری کرتے ہیں اس سے زیادہ مزدوری کرنے والے دنیا میں لوگ ہیں، لیکن ان کی کمائی ہم سے کم ہے۔ ہم جتنے عقل مند ہیں اس سے بھی زیادہ عقل مند لوگ دنیا میں پڑے ہیں، لیکن ان کی کمائی ہم سے کم ہے۔ کیوں؟ کہ مال جو ہے بقدر قسمت ہے، آدمی نے جو آدمی کے مقدر میں جو لکھا گیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔
آدمی نہیں چاہے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے. ہاں تو مال بقدر مقدر قسمت ہے. اس لیے آدمی کو اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی ساری قوت لگائی اور میں نے ساری قوتیں لگا کر یہ سارا مال میں نے جمع کیا، یہ میرا مال ہے، تیرا نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں، ایک سیکنڈ میں یہ سارا مال اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں. ابھی ترکی میں کیا ہوا؟ ترک کے جو حالات ہیں، ترکی میں ہوا کیا؟ ابجو پتی، کروڑ پتی تھے، لیکن 40 سیکنڈ کے بعد روڑ پتی ہو گئے. صرف 40 سیکنڈ اللہ نے زمین کو ہلایا اور اللہ نے بتا دیا پورے خزانوں کے ساتھ، تجوریوں کے ساتھ، زیورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. کل کیا ہے؟ وہ دعویٰ کرنے والا میں کروڑ پتی تھا، زکات دینے والا تھا، 40 سیکنڈ کے بعد میں زکات کا مستحق ہو گیا. پہنے ہوئے کپڑے پاس تھے، کپڑوں کے لیے وہ محتاج ہو گئے. امدادی ٹیمیں آ رہی ہے، کوئی کپڑا دے رہا ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے. وہ آدمی جو ہزاروں کو کھلا سکتا تھا آج خود کھانے کے لیے 20 روپے والے پیکٹ کا محتاج ہو گیا. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ مال ہمارا نہیں ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ کا. اب وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا کرم فرما ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ مال میں نے تم کو دیا ہے، تمہیں ہی استعمال کرنا ہے، لیکن میرے حکموں کے مطابق صحیح جگہ پر خرچ کرو، واجب نفقے ادا کرو، اور جو کچھ تمہارے پاس بچ جاوے سال بھر خرچ کرنے کے بعد بیوی پر خرچ کرو، بچوں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، جہاں دینا چاہو دو، اچھی جگہوں پر دو. اس کے بعد سال بھر میں جب سال پورا ہو جاوے اس کے بعد جو آپ کے پاس بچا ہے اس بچے ہوئے میں سے صرف 40واں حصہ یعنی 2.5% دو. یہ 2.5% ہم پر واجب ہے. اور میرا عزیز دوستو بزرگوں، یہ اللہ نے نظام اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب کو یکساں نہیں بنایا، سب کو مالدار نہیں بنایا. اگر سب کے سب مالدار ہوتے تو ہمیں مسجد کی صفائی کی ضرورت پڑتی تو کون آتا؟ ہمیں شادی بیاہ میں کھانا کھلانا ہوتا اس وقت کون ہمارے گھر پہ خدمت کے لیے آتا؟ ہمارے گھر میں برتن مانجنے ہوتے تو برتن مانجنے کے لیے کون آتا؟ سب کے سب مالدار ہے، سب کے سب کروڑ پتی ہے. اللہ نے سب کو یکساں بنایا ہوتا تو اللہ کے وہاں ایک نظام ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کو قیامت تک چلانا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ کچھ کو زیادہ دیا اور کچھ کو کم دیا ہے. اور پھر اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ جو تم میں سے محتاج ہیں ان محتاجوں کا رزق میں نے تم کو دیا ہے. بے شک رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پائپ لائن آپ کے ذریعے سے فٹ کی ہے تاکہ آپ کے ذریعے سے اس کی روزی پہنچے اور اس کے بدلے میں آپ جنت میں اعلیٰ درجے کمائیں. کمال کیا ہے ہمارا؟ دینے والا بھی وہ، پائپ لائن فٹ کرنے والا بھی وہ، سب کچھ اسی کا ہے، اسی کے حکم کے مطابق دیا جا رہا ہے. ہمارا کمال کوئی نہیں ہے. جس طریقے سے آج اس کو محتاج بنایا ہے کل ہم بھی محتاجوں کی فہرست میں کھڑے ہو سکتے ہیں. آج وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، کل کوئی دور نہیں ہے، کل ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کا مستحق نہ بناوے بلکہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے اللہ تبارک و تعالی بناوے. اگر الحمدللہ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہم کو زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنایا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا منہ دیکھنا پڑتا. اب میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے، زکوٰۃ کے متعلق ایک بات بہت سنی جا رہی ہے
وہ کیا سنی جا رہی؟ زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس کا نام دیتے ہیں کہ زکوٰۃ تو کیا ہے؟ ٹیکس، نعوذ باللہ۔ اور زکوٰۃ دینے میں آدمی کو بوجھ پڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہمارا یہ حال ہے، چاہے میرا یہ حال ہو یا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھے یا زکوٰۃ کو ہم واجبی ٹیکس سمجھے، اگر ہم ٹیکس سمجھ رہے ہیں، بوجھ سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی فکر کر لو۔ ہاں، اس کا سیدھا اثر ایمان پر پڑے گا۔ زکوٰۃ کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کی فہرست سے، ایمان والوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے متعلق کچھ اناپ شناپ بکتا ہے، غلط باتیں کہتا ہے، تو وہ بھی ایمان والوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ علماء سے اور مفتیان کرام سے آپ رجوع کیجیے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے متعلق ہرگز ہمارے منہ سے یہ لفظ نہ نکلے کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے، زکوٰۃ ہم پر ایک مالی جرمانہ ہے، اس طریقے کے کوئی لفظ نہ نکلے، ورنہ اگر نکل رہا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ ہم پر ایک فریضہ ہے، فرض، اور اس فرض کو ہمیں خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اگر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو گے تو ہماری زکوٰۃ مقبول ہوگی، ورنہ اللہ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں بھی دیں گے زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ جس کے مقدر میں جو ہے اللہ پہنچائیں گے، وہ اللہ کو پہنچانا ہے۔ اللہ ہمیں سبب کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ہرگز زکوٰۃ کے متعلق اناپ شناپ نہ بکے، اور ایک بات یاد رکھے کہ زکوٰۃ کو ہم خوش دلی کے ساتھ ادا کرو گے بھائی، خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ہے تو ہماری زکوٰۃ مقبول ہوگی۔ اب دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات اور سن لیجئے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ نماز ہم صرف 12 مہینے میں 1 مہینے میں ادا کرتے ہیں، 12 مہینے میں صرف 1 مہینے میں ادا کرتے ہیں نماز ہم پر پوری زندگی 12 مہینے فرض ہے۔ ہم بالغ ہوئے وہاں سے فرض، اور جب تک ہم قبر میں جائیں گے تب تک ہم پر فرض رہے گی۔ البتہ زکوٰۃ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدار بنا دی ہے کہ اگر اس مقدار کے باہر چلے گئے تو اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس دن آپ مالک ہوئے زکوٰۃ کے نصاب کے، میں نصاب ابھی آپ کو بتاتا ہوں، زکوٰۃ کے نصاب کے جو آپ جس دن مالک ہوئے اس دن سے لے کر پورا 1 سال گزر جاوے، اور وہی تاریخ جس تاریخ کو آپ مالک ہوئے تھے، قمری تاریخ یعنی اسلامی تاریخ کے مطابق، مثلا کوئی آدمی 10 رجب کو 50,000 کا مالک ہوا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو آئندہ سال جب 10 رجب آئے گی تو اس پر اس 50,000 یا جتنی بھی اس کے پاس بچت بچی ہے، چاہے وہ 60,000 ہے، 70,000 ہے یا 40,000 ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس دن 10 رجب کو۔ تو کوئی 10 رجب کو مالک ہوگا، کوئی 10 شوال کو مالک ہوگا، ہر ایک کی الگ الگ تاریخیں ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب آپ مالداروں کی فہرست میں چلے جاوے، اس تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو محفوظ کر لے، کسی جگہ ڈائری وغیرہ میں لکھ لے، اور اس تاریخ کو یاد رکھے۔ جب آئندہ سال کی وہ تاریخ آوے تو آپ اس کی تاریخ آنے سے پہلے اپنے پاس جتنا موجود ہے
ان تمام کا حساب لگاوے اور اس کی زکات ادا کرے۔ زکات کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ البتہ آج ہماری بہت ساری کمیوں میں سے ایک کمی یہ ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد نہیں اور اسلامی مہینوں کی تاریخیں بھی یاد نہیں۔ ہم تو کون سے مسلمان ہیں؟ رمضانی مسلمان۔ اس رمضان سے اس رمضان کو صرف رمضان یاد رہتا ہے اور عید یاد رہتی ہے اور بقرعید یاد رہتی ہے، ورنہ دوسرا کیا یاد رہتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم سب، میں بھی اسی میں ہوں۔ تو اس لیے آسانی کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پھر ہر سال رمضان میں، اس لیے کہ رمضان جو ہے وہ تو اسلامی مہینوں کے مطابق آئے گا، تو ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس کی بھی ترتیب ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کیا کریں کہ جب آپ کسی بھی وقت زکوٰۃ کے بقدر، یعنی جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، اس نصاب کے جب آپ مالک ہو گئے، اس کے بعد رمضان آ گیا اور رمضان متصلاً آ گیا ہے، 2 مہینے کے بعد آ گیا، 4 مہینے کے بعد آ گیا، 5 مہینے کے بعد آ گیا یا 6 مہینے کے بعد آ گیا، تو آپ کیا کریں؟ اس رمضان میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب یہ آپ کا جو سال گزرا نہیں ہے، سال گزرا نہیں ہے، ابھی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ کو اگر کوئی آدمی واجب ہونے سے پہلے بھی ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ تو ہر سال ہم یہی نظام بناوے، اس سال رمضان میں ادا کر دی، آئندہ سال بھی ہمارا سال تو پورا ہو رہا ہے رجب میں، یا ہمارا سال پورا ہو رہا ہے ذی قعدہ میں، لیکن ہم زکوٰۃ کب نکال رہے ہیں؟ اس سے پہلے رمضان میں نکال رہے ہیں، تو نکال سکتے، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیے زکوٰۃ کے متعلق ایک بات یہ چلی ہے کہ ہم کیا کرتے؟ زکوٰۃ کے پیسوں کو اکٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیتے، جمع کر کے، اور پھر یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ پیسے مجھے پورے سال چلانے ہیں، جو بھی مستحق آئے گا میرے سامنے اس کو میں اٹھا کر اس میں سے 50 روپے، 100 روپے، 20 روپے، 30 روپے، 200 روپے، 500 روپے اس میں سے اٹھا کر دوں گا، اور یہ پورے سال چلتے رہے۔ یہ ایک رواج بن چکا ہے میرے دوستوں، یہ جو رواج ہے غلط رواج ہے، اس رواج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا بدلنے کی ضرورت ہے؟ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم میں جلدی، اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے۔ تو جیسے ہی ہم پر زکوٰۃ واجب ہو، ہم حساب کر لے، اس رقم کو ایک طرف رکھے اور رکھنے کے بعد یہ نیت کرے کہ جتنا ہو سکے میں جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کر لوں۔ کوشش کریں کہ رمضان کے پورے مہینے ہوتے ہوتے ہماری پوری زکوٰۃ نکل جانی چاہیے۔ اور دوسری بات، ہم نے رمضان کو جب زکوٰۃ کے ساتھ خاص کیا تو اس کا دوسرا نقصان کیا ہوا کہ ہم سخی لوگوں کی فہرست میں سے نکل گئے، سخی لوگوں کی فہرست میں سے نکل گئے۔ ذمہ داری تو ادا کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ کے وہاں سخی لوگوں میں سے شمار نہیں ہوں گے۔ ہم رمضان میں زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کو للہ کا کچھ سجا ہی نہیں دیتا، حالانکہ یہ مہینہ تو خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے کہ دوسرے مہینوں میں صحابہ کرام کہتے تھے اتنی سخاوت ہم نے دوسرے مہینوں میں کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ تو سخاوت کا مہینہ ہے، یہ تو لٹانے کا مہینہ ہے۔ ہاں، لٹا کر تو دیکھو، زکوٰۃ ادا کرو گے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم نے جس مال کی زکوٰۃ دی، اللہ تعالیٰ اس مال کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ لیکن جو ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 دیتے ہیں، یا ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق 700 دیتے ہیں، وہ اس کے لیے ہمیں للہ کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم سب نیت کریں کہ ہم صرف 2.5% نہیں نکالیں گے، اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ کو دینا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، جب ہم خود اللہ کے ہیں
یہ مال اللہ کا ہے اور یہ مال دینے کے بعد ہم کو قیامت کے دن اور قبر میں کام آنے والا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم اس سے زیادہ نکالیں، 2.5% زکوٰۃ نکالیں اور 2.5% للہ نکالیں، یہ نظام بناوے، یا 2.5% زکوٰۃ نکالے اور 5% للہ نکالے، یا 2.5% زکوٰۃ نکالے اور 7.5% للہ نکالے۔ کم سے کم ہم اپنے پورے مال کا 10واں حصہ تو نکالیں، ہاں، اور اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اس کی برکتیں بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اس سال جتنی زکوٰۃ نکالی صحیح حساب کر کے آئندہ سال آپ اپنے تمام خرچے پورے کرنے کے باوجود اگر آپ نے گزشتہ رمضان صحیح زکوٰۃ نکالی ہے تو آئندہ سال ہماری زکوٰۃ زیادہ نکلے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم نے پورا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ نکالی ہو، خوش دلی کے ساتھ ادا کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی ہو، کسی اور کو دکھلانے کے لیے نہ دی ہو، تو آئندہ سال ہمارے مال میں اللہ برکت ڈالے گا۔ چاہے کتنی مندی کا ماحول ہو جاوے، کتنے ہی لاک ڈاؤن آ جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دکان کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ملازمت کا اور ہمارے کھیت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ اپنے خزانے غیب سے پہنچائے گا، اور کیسے پہنچائے گا نہ میں تصور کر سکتا ہوں، نہ آپ تصور کر سکتے ہیں، نہ دنیا کی کوئی طاقت تصور کر سکتی ہے۔ اللہ کے اتنے زیادہ خزانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پہنچانے کے اتنے زیادہ طریقے، لیکن دے کر تو دیکھیں۔ دوسری ایک اہم بات کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ہم نے مدارس کے ساتھ خاص کر دیا، مدرسے میں ہم زکوٰۃ دیں گے۔ دیکھیے میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں چندے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آتا بھی ہوں، معلوم ہے آپ لوگوں کو، لیکن میں آپ کو مدرسے کی ترغیب نہیں دوں گا، مدرسے میں دینا افضل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افضل کس کو دینا ہے؟ اس سے بھی زیادہ افضل اپنے رشتہ داروں کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو تلاش کر کے دینا افضل ہے۔ اس لیے آپ لوگ اور ہم تمام ایک نظام بناوے۔ کیا نظام ہونا چاہیے؟ کہ ہم ایک خاندان کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاوے اور اس مرتبہ سب خاندان کے لوگ مل کر طے کرے کہ ہمارے خاندان میں کون ایسا زکوٰۃ کا مستحق ہے جو حقیقت میں زکوٰۃ کا مستحق ہے اور اس نے اوندے دندے کر کے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوا ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں نا، وہ اوندے دندے کر کے مستحق بنتے ہیں، وہ حقیقت میں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ ان کو تو مت دو، ان کو تو زکوٰۃ مت دو، تاکہ ان کے اوندے دندے بند ہو جاوے، ان کے اپنے اوندے دندوں سے وہ توبہ کرے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ مت دو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے اس کو برا لگے، اس کو سبق سیکھنے دو، اس کو زمانے کے تھپیڑے سیکھنے دو۔ جب وہ اچھی طریقے سے توبہ کر لے اور پکی توبہ کر لے، اور جب وہ نیت کرے کہ آئندہ میں ایسے اوندے دندے نہیں کروں گا، تب اس کو اس میں سے باہر نکالو، ورنہ اس سے پہلے اس کو باہر مت نکالو، اس کو پھنسنے دو، رگڑنے دو۔ کیوں اوندے دندے کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے عقل دی ہے، تجھے سمجھانے والے لوگ سمجھانے آتے ہیں، پھر بھی اوندے دندے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں تو پھنسنے دو۔ اب میں کیا بتانے جا رہا ہوں کہ ایک خاندان کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاوے، اور جمع ہونے کے بعد سوچے کہ ہمارے خاندان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے۔ رہنے کے گھر سے مراد درمیانی گھر جس میں ہماری ضرورت پوری ہو جاوے، عالیشان بنگلے نہیں، جس کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے، یا حلال روزگار کا ایسا انتظام نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کا خرچہ چلا سکے۔ ایسے آدمی کو ٹارگیٹ بناؤ، اور ٹارگیٹ بنانے کے بعد اپنی زکوٰۃ میں سے 60% حصہ، مثلا آپ کی زکوٰۃ نکل رہی 40,000 روپے، تو 40,000 میں سے 6 چوکا 24,000 روپے، اور اگر لاکھ روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے تو 60,000 روپے اس کو تعاون کر کے اس کو کھڑا کرو، تاکہ ہمارے خاندان میں سے ایک فرد جو زکوٰۃ کا مستحق تھا وہ اس سال زکوٰۃ دینے والا بن جاوے۔ تو ہم اس طریقے سے ٹارگیٹ بنا کر محنت کریں گے تو چند سالوں میں انشاءاللہ ہمارے خاندان میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہے گا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زکوٰۃ کو بیکار کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔
زکوٰۃ تو ادا ہوتی ہے لیکن ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، وہ قبولیت کا درجہ نہیں پکڑتی۔ ہم 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے دیتے ہیں، ایک آدمی جس کو لاکھ روپے کی ضرورت ہے، لاکھ روپے کا قرض دار ہے، یا اس نے بیچارے نے ضرورت کا مقام بنایا، 3 لاکھ کا مقروض ہے، 4 لاکھ کا مقروض ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ کے خاندان کا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ 500 روپے زکوٰۃ دیتے۔ دیکھیے احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ اس آدمی کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی کہ جو اپنی زکوٰۃ دوسری جگہ پر خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کے رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق محتاج ہیں، اس کی زکوٰۃ اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوتی۔ فریضہ ادا ہو جائے گا، ذمہ داری ادا ہو جائے گی، لیکن قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ بے شک مدرسوں میں دیجئے، لیکن 40% حصہ مدرسوں میں دیجئے اور 60% حصہ اپنے رشتہ داروں کو دیجئے، اور ایک نظام بنائیے، ایک کوشش کیجئے کہ ہماری پوری سوسائٹی میں، ہمارے پورے محلے میں غریب نہیں رہنا چاہیے، جیسا کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہ کر کے ہم کو دکھا دیا۔ مدینے کا ایک مرتبہ یہ حال ہوا کہ مدینے میں لوگ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن مدینہ میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ تو کیا ہم سب مل کر اپنی برادری کو اور اپنے خاندان کو ایسا نہیں بنا سکتے؟ کہاں گئی ہماری عقلیں؟ دنیا میں تو بہت ہماری عقلیں چلتی ہے، لیکن یہاں ہماری کوئی عقلیں ہی نہیں چل رہی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں آپ کو دعوت دوں گا اور آپ کو ترغیب دوں گا کہ آپ علماء کی رہبری میں ایسا نظام قائم کیجئے تاکہ آپ کی بستی سے اور آپ کے خاندان سے اور آپ کے محلے سے اور آپ کی سوسائٹی سے غربت کو اللہ تعالیٰ ختم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زکوٰۃ دینے والا بناوے، کسی کو زکوٰۃ کا مستحق نہ بناوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔